مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 سے جاری بھارتی فوجی محاصرے کو 17 دن مکمل ہونے پر پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پاسبان حریت کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے سیاہ پرچم لہرا کر نریندر مودی کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ کشمیری مظاہرین نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر 5 اگست 2019 کے بھارتی فوجی اقدامات کو کالعدم قرار دینے کے مطالبات درج تھے۔ اس موقع پہ مظاہرین نے آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ ریلی کی قیادت چیئرمین پاسبان حریت عزیر احمد غزالی، جماعت اسلامی کے زیر صدر راجہ محمد آفتاب خان، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما شوکت جاوید میر اور پاسبان حریت کے وائس چیئرمین عثمان علی ہاشم نے کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل مقبوضہ جموں کشمیر کے متعلق بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے ظالمانہ اقدامات اور بھارتی سپریم کورٹ کے 11 دسمبر 2023 کے ظالمانہ، جانبدار اور سیاسی فیصلوں کو کالعدم قرار دے۔ بھارت عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع ریاست کے اندر کسی بھی قسم کی سیاسی، قانونی اور فوجی مہم جوئی کا حق نہیں رکھتا۔ مقررین نے کہا کہ بھارت جموں کشمیر پر ایک قابض، غاصب اور جارح ملک کی حیثیت سے موجود ہے۔ اس کے یک طرفہ فیصلے اور اقدامات اس کی سامراجی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے تمام تر شیطانی حربے حریت پسند کشمیری عوام کے سامنے سر نگو ہو جائیں گے۔ مقررین نے کشمیر کی آزادی کے لیے خود کو قربان کرنے والے ہزاروں شہداء کرام کو خراج عقیدت پیش کیا اور بھارتی تسلط سے آزادی کی جدوجہد کی پاداش میں قید کشمیری اسیران کی جرأت اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سے آزادی تک مزاحمت کو جاری رکھا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کی شناخت مٹانے اور معیشت کو تباہ کرنے کی نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں کشمیری عوام پر بڑھتے ہوئے مظالم اور سیاسی ناانصافیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان نے مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اور RSS اپنے اکھنڈ بھارت منصوبے کے تحت قبل از اسلام ہندو ثقافت کو بحال کرنا چاہتی ہے۔ ادھر مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کی مذمت کرنے کے لیے سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کانگریس رہنماؤں کی زیر قیادت مظاہرین نے مقبوضہ علاقے میں ٹیکس دہشت گردی پر بھارتی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔